خصوصی ثانی کے طالب علم حافظ محمد عبدالرحمن کو آواز دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جنگ آزادی ہند میں علماء کرام کی بے مثال قربانی سنان پر تقریر پیش کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات گرامی، بر صغیر کی تاریخ کا سب سے اہم، سب سے روشن پہلو جنگ آزادی ہے، جس میں مسلمانوں نے اپنے وطن کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے لیے بے شمار قربانیاں دی، اور اس جدوجہد آزادی میں سب سے اہم کردار علماء کرام کا ہے۔ 1857 عیسوی کی پہلی جنگ آزادی کو بہت سے مورخین نے محض ایک بغاوت کہا ہے، مگر در حقیقت یہ مسلمانوں کی جانب سے ایک بھرپور جہاد تھا، جس کی قیادت علماء کرام نے کی۔ حضرت مولانا شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے خلاف ایک فتویٰ جاری کیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی یہاں انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے، اور یہی فتویٰ بعد میں کئی علماء کی تحریک کا محرک بنا۔ مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد اللہ شاہ مدرسی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر بے شمار علماء نے عملی طور پر انگریزوں سے مقابلہ کیا، اور علماء نے مساجد، مدارس اور خانقاہوں کو مرکز تحریک بنایا۔ دیوبند مدرسہ، جس کی بنیاد 1866 عیسوی میں رکھی گئی، ایک فکری و نظریاتی قلعہ تھا جہاں سے تحریک آزادی کو دینی رنگ ملا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور بعد میں مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے تحریک خلافت، ریشمی رومال تحریک اور تحریک ترک موالات کے ذریعے برطانوی حکومت کو للکارا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے روس اور افغانستان میں جا کر حکومت ہند کے خلاف اتحاد کی کوششیں کی۔ حضرت مولانا اسد معانی رحمۃ اللہ علیہ نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ بلند کیا اور کانگریس میں رہ کر مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر جید علماء نے عوام کے اندر ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرنے کا شعور بخشا۔ ان کی تقریریں، ان کی تحریریں اور ان کے فتاوے آزادی کے لیے چنگاری بن گئے، لیکن انگریزوں نے ان تمام قربانیوں کا بدلہ بہت سختی سے لیا۔ ہزاروں علماء کو پھانسی دی گئی اور عمر قید کی سزائیں بھی دی گئی، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود ان کی ہمتیں کم نہیں ہوئی۔ علماء نے اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت اور اپنا علم سب کچھ اس وطن کے لیے وقف کر دیا۔ ان کا مقصد صرف سیاسی آزادی نہیں بلکہ اسلامی شناخت اور دینی اقدار کا تحفظ بھی تھا۔ علماء نے جس اخلاص، دیانت، قربانی اور جرت کا مظاہرہ کیا وہ آج کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان علماء کی قربانیوں کو یاد رکھیں اور ان کے افکار کو عام کریں، اور آنے والی نئی نسل کو بتائیں کہ یہ آزادی ایک فرد یا ایک جماعت کی نہیں ہے بلکہ ایک امت کی جدوجہد کا نتیجہ ہے۔ اسی پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔